السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے پیغام پر بات کریں گے جو امید سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کی لامحدود رحمت اور توبہ کا دروازہ جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ چلیے اس خوبصورت پیغام کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنی غلطیوں کا بوجھ بہت زیادہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ ایک ایسی مایوسی چھا جاتی ہے کہ لگتا ہے اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جس سے تقریباً ہم سب کبھی نہ کبھی گزرتے ہیں، اور آج ہم جس پیغام کو سمجھ رہے ہیں وہ بالکل اسی احساس کا جواب ہے۔ تو اس ساری بات کا مرکز کیا ہے؟ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو یہ پیغام ہم تک پہنچاتا ہے وہ صرف چند الفاظ ہیں: مایوس نہ ہو۔ بس یہی وہ بنیاد ہے جس پر امید کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اور پتہ ہے، اس میں ایک بہت ہی گہری بات چھپی ہے۔ آگے بڑھنے کے راستے میں جو سب سے بڑی دیوار ہے نا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہماری اپنی نا امیدی ہے۔ اس لیے بہتری کی طرف پہلا قدم اٹھانے سے بھی پہلے اس نا امیدی کی دیوار کو گرانا، اسے دل سے نکالنا ضروری ہے۔ اچھا، تو اگر مایوسی ایک بند دروازہ ہے تو پھر اس کی چابی کہاں ہے؟ خوش قسمتی سے یہ پیغام ہمیں ایک بہت ہی طاقتور جواب دیتا ہے، اور وہ جواب ہے اللہ کی بے پناہ وسیع رحمت کا تصور۔ اس بیان کی خوبصورتی اس کی سادگی میں ہے۔ صرف چند الفاظ: اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ذرا سوچیں، اس ایک چھوٹے سے جملے میں کتنی تسلی اور کتنی امید بھری ہوئی ہے۔ لیکن یہ رحمت کتنی وسیع ہے؟ اتنی کہ اسے ہمارے گناہوں کی تعداد سے یا ان کی شدت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ پیغام ہمیں یقین دلاتا ہے کہ چاہے کوئی انسان کتنا ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا کیوں نہ ہو، معافی کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ رحمت کا سمندر تو ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں؟ اس کا راستہ ایک بہت ہی عملی قدم سے شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے سچے دل سے توبہ۔ لیکن سچی توبہ کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ صرف زبان سے کچھ الفاظ ادا کرنا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اس کا مطلب ہے اپنے پورے وجود کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹ آنا۔ یہ ایک گہرا دلی فیصلہ ہے۔ اور یہاں نا ایک بہت ہی پرامید اور بڑا سیدھا سا اصول ملتا ہے۔ انسان سے غلطی ہوتی ہے، وہ سچے دل سے پلٹتا ہے اور اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ کتنا سادہ مگر کتنا طاقتور اور تسلی دینے والا اصول ہے نا؟ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ توبہ کرنا صرف ایک لمحے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک نئے سفر کا آغاز ہے، ایک ایسی مستقل کیفیت کا نام جو زندگی کو امید اور یقین سے بھر دیتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں، ہمارے سامنے دو راستے بالکل صاف نظر آتے ہیں۔ ایک طرف مایوسی کا اندھیرا ہے، اور دوسری طرف امید اور یقین کی روشنی میں اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ۔ یہ پیغام ہمیں بتاتا ہے کہ انتخاب ہمارا ہے، اور یہ بالکل واضح ہے۔ تو اس امید کو، اس روشنی کو زندہ کیسے رکھا جائے؟ یہاں کچھ بہت ہی عملی طریقے بتائے گئے ہیں۔ مسلسل اپنے رب سے جڑے رہیں، اپنے دل کو اس کی یاد سے تر و تازہ رکھیں، اور ہر حال میں، چاہے اچھا ہو یا برا، صرف اسی پر بھروسہ کریں۔ اور پھر یہ پورا خوبصورت پیغام ایک ایسی دعا پر ختم ہوتا ہے جو واقعی اس کی روح ہے: اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے والا اور اپنی رحمت کا مستحق بنا دے، آمین۔ یہ دعا صرف اس متن کا حصہ نہیں بلکہ ہم سب کے دل کی آواز بن سکتی ہے۔ تو آخر میں یہ پیغام ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے، ایک ایسا سوال جس پر سوچنا بہت ضروری ہے کہ اس امید کو روزمرہ کی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے، ہر مشکل میں اور ہر آسانی میں۔ اسے ہر لمحے زندہ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟